الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله صدق الله العظيم۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں جمعہ کا یہ دن عطا کیا۔ ابھی میں نے ایک آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مرد عورت پر زیادہ قوی ہے، یعنی گھر کی ذمہ داری مرد پر ہے یا عورت پر؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گھر کی ذمہ داری مرد پر ہے۔ اور گھر کا حاکم کون ہے، مرد ہے یا عورت؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گھر کی ذمہ داری گھر کا امیر مرد ہوا کرتا ہے۔ تو اسی کے متعلق کچھ باتیں آگے بھی آئیں گی، جیسے کہ اس سے پہلے جمعہ کے اندر بھی ازدواجی زندگی، گھریلو حالات، میاں بیوی کے حقوق کیا ہوتے ہیں، عورت کو اسلام نے کیا عزت بخشی ہے، یہ تمام باتیں اس سے پہلے جمعوں میں آ گئی ہے۔ آج شوہر کے حقوق کیا کیا چیزیں ہیں، اس کے متعلق کچھ باتیں آج عرض کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج ہر انسان اپنا حق مانگتا ہے، یعنی چاہے کون سے بھی انسان ہو، ہر ایک انسان اپنے حق کو وصول کرنے کے لیے لڑتا ہی رہتا ہے۔ کبھی کسی کا کوئی حق ہے چھین جاتا ہے تو وہ اپنا حق وصول کرنے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی طرح میرا حق مجھے مل جائے۔ مثلا نوکری کے متعلق جانے، اس نے سب پورے ایگزامز پاس کر دیا، پورے ایگزامز کلیئر کر دیا، تو اس کے بعد اسی کا نمبر ہے، سب کچھ آنے کے باوجود اگر جاب نہیں آتا ہے، نوکری نہیں آتی ہے، تو اپنا حق وصول کرنے کے لیے کسی بھی طرح وہ کوشش کرتا ہے، چاہے وہ سفارش کے ذریعے ہو چاہے دوسرے طریقے سے۔ کیونکہ اپنا حق اس کو حاصل ہونا ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر لوگ کوئی حق انسانوں سے چھن جاتا ہے تو روڈوں پر آ کر لوگ دھرنا وغیرہ کر اپنا حق وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو انسان کا حق اپنا ہر ایک انسان اپنا حق حاصل کرنے کی ضرور کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا ایک اصول بتایا ہے، تعلیم، ایک طریقہ بتائی ہے کہ جس طرح میاں بیوی زندگی گزارنی چاہیے، دونوں کے درمیان کیسے ہونی چاہیے، اس کے متعلق۔ مثلا زکوٰۃ کا مسئلہ ہی لے لیجئے، اللہ کے نبی نے دونوں کے حقوق کس طرح بتائے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ فرض کی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بتایا کہ آج سے تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو اس وقت زکوٰۃ وصول کرنے والے کچھ لوگ ہوا کرتے تھے اور زکوٰۃ دینے والے ہوتے تھے۔ تو زکوٰۃ وصول کرنے والوں سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی ان پر زور زبردستی نہ کرو، ان کے پاس غلط انداز میں بات نہ کرو، ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑی نہ کرو، ان کے مال کو چھیننے کی کوشش نہ کرو، وہ اعلیٰ مال ہی لینے کی کوشش نہ کرو، اوپر A1 کوالٹی کا مال ہی دینا ہے زکوٰۃ میں، B کوالٹی کا مال نہیں چلے گا، A2 کا زکوٰۃ نہیں چلے گا۔ اس طرح لوگوں کے سامنے جا کر تم بیان نہ کرو، یعنی زکوٰۃ لینے والے کو اللہ کے نبی نے اس طرح طریقہ بتایا۔ اور زکوٰۃ جو انسان دیتا ہے اس کو بھی اللہ کے نبی نے بتایا کہ تم زکوٰۃ دینے میں دیری نہ کرو، آنے والوں کی نافرمانی نہ کرو، آنے والوں کی توہین نہ کرو، اس سے اگر تم ان لوگوں کی توہین کرو گے تو گویا کہ میری توہین کرو گے، میری بے عزتی کرو گے۔ تو اس لیے ان کا زکوٰۃ انہیں فوراً وقت پر دے دو، زکوٰۃ دیتے ہوئے گھٹیا مال وغیرہ نہ دو۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو طریقہ بتایا کہ زکوٰۃ لینے والا کس طرح ہونی چاہیے، زکوٰۃ دینے والا کس طرح ہونی چاہیے۔
دونوں کے حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میاں بیوی کے حقوق کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ شوہر کے حقوق کیا کیا ہوتے ہیں، بیوی کے حقوق کیا کیا ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سے کسی عورت نے پوچھا کہ میرے شوہر کا حق کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیرے شوہر کے جسم پر زخم آ جائے، ان زخموں کے اندر کیڑے پڑ گئے اور یا پیپ بھر گیا، تو اس پیپ کو اگر تو چاٹ کر بھی صاف کرے گی تو تیرے شوہر کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اتنی بڑی بات بتائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کا حق کسی بھی طرح ادا نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح بیٹا اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا چاہے ان کون سی بھی کوشش کر لے، تو اسی طرح شوہر کا حق بیوی کسی بھی طرح کوشش کرے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے اتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے بتائی ہے۔ تو اسی طرح شوہر کو بھی بتایا ہے کہ سب سے پہلا جوڑا اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے میاں بیوی کا بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی فرمایا کہ نشانیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر 21ویں پارے میں بڑی بڑی نشانیاں بیان کی۔ مثلا اللہ نے کہا کہ میں آسمان کو بنایا ہوں، زمین کو بنایا ہوں، ستاروں کو بنایا ہوں، پہاڑوں کو بنایا ہوں، یہ سب میری قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی اللہ تعالیٰ نے ایک بھی بتایا کہ میاں بیوی کا جوڑا رہنا، ان دونوں کے محبت کے ساتھ رہنا، یہ بھی ایک بڑی نشانی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حقوق بتائے ہیں۔ اور جب میاں بیوی لڑتے ہیں تو اس سے سب سے زیادہ خوش ہونے والا ابلیس ہوا کرتا ہے۔ حدیث کے اندر واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ روزانہ عصر کے بعد شیطان کا ایک میلہ لگتا ہے، ایک میٹنگ لگتی ہے۔ اس میٹنگ کے اندر شیطان سب سے پوچھتا ہے آج تو کیا کر کے آیا؟ تو کہتا کوئی 2 آدمیوں کو لڑا کے آیا ہوں، کوئی کہتا کہ کوئی قرآن پڑھ رہا تھا اسے روک کر آیا ہوں، کوئی روزہ رکھ رہا تھا اسے روک کے آیا ہوں۔ ہر ایک شیطان اپنا اپنا کارگزاری بیان کرتا ہے۔ کوئی کہتا کہ میں فلان آدمی قرآن پڑھ رہا تھا اسے روکا ہے، کوئی روزے سے روکا ہے، کسی کو نماز سے روکا ہے، کسی کو گالی دینے پر ابھارا ہے۔ اس طرح ہر ایک شیطان اپنی اپنی کارگزاری سناتا ہے۔ تو ایک شیطان ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کو لڑایا ہے، تو شیطان اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور جا کر اسے گلے لگاتا ہے اور گلے لگا کر کہتا ہے کہ سب سے بہترین کام کرنے والا یہ انسان ہے۔ دیکھا جائے قرآن بہت فضیلت والا کام ہے، جس سے روکا گیا اس کو بھی نہیں بتایا، اور عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت نماز پڑھنا ہے، اس سے روکا گیا، اس پر بھی اس طرح نہیں کہا شیطان نے۔ یعنی میاں بیوی جب لڑتے ہیں تو شیطان اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ دوسرے اعمال کے ضائع ہونے پر، دوسرے اعمال کے چھوڑنے پر اتنا زیادہ خوش نہیں ہوتا ہے۔ کیوں اس طرح خوش ہوتا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ شیطان زیادہ اس لیے خوش ہوتا ہے کہ اس سے صرف وہ میاں بیوی ہی نہیں لڑتی، اس سے اس کی نسل برباد ہوتی ہے۔ میاں بیوی لڑے، اس کے بچے جو بھی بچے ہیں وہ بھی برباد ہوتے ہیں ان کی لڑائی کی وجہ سے۔ اگر مسئلہ اور بھی بگڑ گیا تو یہ لڑائی بڑھتے بڑھتے 2 خاندانوں کے درمیان بڑھ جاتی ہے، اور وہ 2 خاندانوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کے خلاف حسد پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے میں دشمنی پیدا ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کے خلاف غیبتیں کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں۔ کتنی لمبی ساری پروسیس صرف یہ میاں بیوی لڑنے کی وجہ سے، 2 خاندانوں کا اتنا لمبا پروسیس، اتنا لمبا گناہ کے اندر وہ تمام کے تمام لوگ ملوث ہو جاتے ہیں۔ صرف 2 لوگ لڑے ہیں، دیکھیں تو کیا ہے، وہ دونوں مرد جورو لڑ لیے، ہم نے تو اتنا ہی دکھائی دیتا ہے، لیکن شیطان اتنا سوچ والا ہے، اتنا علم والا ہے کہ وہ نیچے تک، کونے تک چلا جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے شیطان اتنا زیادہ میاں بیوی کے لڑنے کی وجہ سے خوش ہوتا ہے، اور اس کے اولاد بھی لاپرواہ ہو جاتی ہے۔ جب کسی اولاد کے ماں باپ صحیح نہ ہو تو باپ صحیح نہ ہو تب بھی اولاد بگڑ جاتی ہے، ماں صحیح نہ ہو تب بھی اولاد بگڑ جاتی ہے، غلط راستے پر جلدی بھٹک جاتی ہے۔ تو اس طرح بہت سارے، اب وہ اولاد بگڑی تو اولاد کی وجہ سے بہت ساری برائیاں آئیں گی، وہ اولاد بہت سارے لوگوں کو برا کرے گا، اس طرح پھیلتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ شروع جڑ بیج کہاں پڑتا ہے؟ میاں بیوی لڑنے کی وجہ سے۔ تو اس وجہ سے شیطان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر مرد کو حاکم بنایا ہے۔ مرد کو حاکم کیوں بنایا؟ تو اس لیے، لیکن مرد کو حاکم کیوں بنایا گیا؟
تو آج لوگوں کو عورتیں ہو یا مرد ہو، عورتوں کے دلوں کے اندر، عورتوں کے دماغوں کے اندر یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ کہتے ہیں کہ عورت مرد مانا بڑا کرتے، عورت چھوٹی کرتے، یعنی اس طرح دونوں کے درمیان دراڑ ڈالتے ہیں، عورت کے دماغ میں اس طرح دراڑ ڈالتے ہیں تو عورت کہتی ہے میں بھی برابری، میں بھی عورت جتنا مرد مانا کتنا کماتا ہے کہ میں بھی اتنا کماتی ہوں، مرد مانا کتنا رہتا ہے کہ مجھے بھی وہ فیسلٹیز ہونا ہے۔ عورت کو مرد مانے کو جس طرح آزادی ہے اسی طرح عورت کو بھی آزادی ہونی چاہیے۔ اس طرح اس کے دل کے اندر، دماغ کے اندر خرافات، غلط باتیں اس کے دماغ کے اندر ڈالی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے اب دیکھا جائے کہ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ گھر کی ذمہ داری کو صحیح سنبھالنے والا کون ہے۔ اگر اس سے پہلے ایک مسئلہ یہ بھی سن لیں کہ اگر انسان سفر میں جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اکیلے سفر نہ کرو، اگر سفر کرو تو 2-3 آدمی سفر کرو، تو سفر کرتے ہو تو ان میں سے ایک کو امیر متعین کر لیا کرو، ایک کو امیر بنا لیا کرو۔ تو سفر کے اندر ایک کو امیر بنانے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے ہیں، تو سفر کے اندر امیر متعین ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب زندگی کا سفر چلنا ہے تو اس کے لیے بھی ایک امیر کی ضرورت ہے۔ تو اب دونوں میں مرد ہی کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر برداشت کرنے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، صبر کا مادہ اس کے اندر زیادہ ہوتا ہے، سوچ سمجھ کا مادہ اس کے اندر زیادہ ہوتا ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہے، یا جس کے اندر سوچنے کا مادہ کم ہے، سب برداشت کی طاقت کم ہے اور دماغی اعتبار سے صلاحیتیں کم ہیں، کیا وہ یہ بہتر ہے؟ تو ہر انسان یہی کہے گا کہ مرد کو ہی بننی چاہیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو ہی امیر گھر کے چلانے کے لیے، گھر کے ذمہ داری کے لیے اللہ تعالیٰ نے امیر کو متعین کیا ہے۔ وہ کس کو؟ مرد کو متعین کیا۔ مرد امیر کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو روب جلائے، عورت کے اوپر روب جمائے، عورت کو دبا کر رکھے، عورت کو ڈرا کر رکھے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر کا مطلب سمجھاتے ہیں۔ ایک مرتبہ کچھ اسٹوڈنٹس جا رہے تھے، مفتی شفیع عثمانی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ ان کی جماعت جا رہے تھے، مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک جماعت کو لے کر جا رہے تھے، تو ان میں ایک بہت بڑے مفتی صاحب، مفتی اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی موجود تھے۔ تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، بھائی ہم لوگ اب سفر میں جا رہے ہیں، جماعت میں جا رہے ہیں، تو ہمیں ایک امیر کو متعین کرنی چاہیے۔ تو تمام لوگوں نے مشورہ کیا اور مفتی اعزاز علی رحمۃ اللہ علیہ کو امیر متعین کیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی اچھا مجھے امیر متعین کرتے ہو تو میں جیسا بولتا ہوں ایسا سننا، میں کیا کرتا ہوں کہ وہ مجھے کرنے دینا، یہ بات انہوں نے کہی۔ تو وہ سب بچے تھے، اسٹوڈنٹ سے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے امیر صاحب نے کیا کیا کہ تمام لوگوں کے جو بیگ تھے وہ تمام کے تمام امیر صاحب اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے کندھے پر اٹھا لیا۔ اب اسٹوڈنٹس تھے، تعجب کرنے لگے، حضرت آپ کئی کو ایسا کرتے، ہمیں کر لیتے نا، ہمارے بیگا ہمیں اٹھا لیتے نا، اس طرح انہوں نے کہا۔ تو حضرت نے کہا کہ جب قوم کا امیر ہوتا ہے تو وہ قوم کی ذمہ داری لینا پڑتا ہے، قوم کی خدمت کرنی پڑتی ہے۔ تو اسی طرح انسان جب اپنے گھر کی ذمہ داری امیر بنتا ہے تو اپنے گھر والوں کی خدمت کرنا اس کے لیے ضروری ہے، اور یہی اس کی عزت کی بات ہے۔ تو اسی طرح جو انسان قوم کا امیر بنے تو اس کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ تو اس طرح ہمیں قوم امیر بننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے ذمہ داری کو ادا کرے، اپنے لوگوں کی خدمت کرے۔ لیکن لوگ کرتے کیا ہیں؟ اپنا روب جمانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا بڑپن بتلانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ بالکل صحیح نہیں ہے، صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان تعلق دوستانہ تعلق ہونی چاہیے۔ دوستانہ تعلق یعنی جیسے فرینڈس ہوتے ہیں اس طرح تعلق ہو، جیسے بادشاہ اور غلام والا تعلق نہ ہو، بادشاہ اور غریب والا تعلق نہیں ہونی چاہیے، نوکر والا تعلق نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس سے دوستانہ تعلق ہونی چاہیے۔ اور بیوی کے حقوق کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حق یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے نخرے، ناز و نیاز، عورت کے نخرے کو بھی برداشت کرنا، یہ بھی ایک سنت ہے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی تھی، یعنی دوسرے کے ساتھ غلط کاری کی تہمت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر لگی تھی۔ تو وہ لمبا واقعہ ہے، کیسا ہوا کیا ہوا، ایک واقعہ لمبا ہے، وہ بات میں
جب بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں نے ایسا بتلایا کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے آ کر بھی حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ اگر تم سے غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس طرح اللہ کے نبی نے بھی فرمائی۔ تو فرمانے کے بعد حضرت عائشہ کو اور بھی زیادہ تکلیف ہو گئی کہ اللہ کے نبی ہیں، انہوں جا کو میرے اوپر، میرے شوہر ہیں، انہوں بھی بھروسہ نہیں کیا، میرے اوپر تہمت لگے تو ایسا بولتے کہ انہوں بھی بول کر جب اور بھی زیادہ تکلیف ہوئی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے برات میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں قرآن کے اندر سورہ نور کی آیتیں اللہ تعالیٰ نے اتارنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے ابا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں موجود تھے۔ آ کر اللہ کے نبی نے خوشی خوشی یہ آیتیں سنائی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے بیٹی حضرت عائشہ سے فرمایا کہ بیٹی، اللہ کے نبی نے آ کر تیری برات کا ظاہر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تیرے بارے میں آیتیں اتاری ہیں، تو پاک دامن ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کو بتانے کے بعد فرمایا جا اپنے شوہر کا شکریہ ادا کر جنہوں نے آ کر تجھے خوشخبری سنائی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہاں پر ایک نخرے اور ناز و نیاز دکھائی، جس کو علماء نے لکھا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں کئی گناہ کا شکریہ ادا کرنا، مجھے اللہ تعالیٰ آیتہ اتاریا سو اللہ کا میں شکر ادا کرتے، میں کس کا بھی ادا کرتے نہیں، بول کر ان کے سامنے ناز و نیاز کے ساتھ چلے گئی۔ تو یہاں پر دیکھا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب تمام معاملات دیکھ رہے ہیں، پھر بھی کچھ بھی نہیں کہا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ ناز و نخرے والے ایک چال ہے، ناز و نخرے والی جو آیتیں، مثلا میاں بیوی جب لڑ لیتے ہیں، شوہر نے اسے کوئی چیز دے کر خوش کرتا ہے تو اس کے بعد عورت ایک نخرے کے الفاظ بول دیتی ہے، تو یہ نخرے برداشت کرنا بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک سنت ہے میاں بیوی کے حقوق کے اندر۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عورت کے نخرے برداشت کرنا، عورت کے ناز و نیاز کو برداشت کرنا، یہ بھی ایک سنت ہے۔ دوسرا، اور جب میاں بیوی کا مذاق بھی ایک سنت ہے۔ میاں بیوی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عائشہ اور حضرت سودا رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں اللہ کے نبی موجود تھے، تو حضرت سودا کے گھر کچھ حلوہ وغیرہ بنا تھا، تو حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے لا کر اللہ کے نبی کو کچھ حلوہ پیش کیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو برداشت نہیں ہوا، کیونکہ جیسے سوکنوں کے اندر نہیں بنتی تھی، اسی طرح وہ اللہ کے نبی کے بیویوں کے اندر بھی اسی طرح کا معاملہ تھا۔ تو میری باری ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میری باری ہے، میرے باری میں دوسرے بیوی لگ دینے کا کیا ہو، میں کہ برداشت کرنا۔ تو حضرت سودا نے کہا کہ چپ چاپ کھا لو ورنہ میں تمہارے منہ پر لگا دوں گی، یعنی لڑائی بڑھنے نہیں دے۔ حضرت عائشہ نے کہا میں بھی لگا دوں گی، تو انہوں نے کہا اچھا لگاؤ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ذرا حلوہ نکال کر حضرت سودا کے سامنے حضرت سودا کے چہرے پر لگا دیا۔ تو حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اب میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا فَكَانَ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِ سَيِّئٍ، یعنی جو انسان برا کرتا ہے اسی کے ساتھ اتنا برا کیا جا سکتا ہے۔ تو حضرت اللہ کے نبی حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے بھی تھوڑا سا حلوہ نکالا اور ان کے چہرے پر لگا دیا۔ اتنے میں دونوں یہ سب کا سب کہاں ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات نہیں کہی گئی اتنے بڑے اللہ کے نبی، اتنا بڑا ان کا مرتبہ ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ نے ان کو دیکھا ہے، یہ سب باتیں نہیں کہی گئی۔ ان کے سامنے جس طرح عام انسان کے سامنے جس طرح بہنیں لڑتی ہے، اسی طرح وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے چہرے پر حلوہ وغیرہ لگا کر مذاق کر رہی تھی۔ تو یہاں پر دیکھا جائے کہ میاں بیوی کا آپس میں مذاق کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، یہ بھی ایک سنت ہے۔ تو آج کل لوگ میاں بیوی کے درمیان مذاق کا نام و نشان بہت ہی کم ہو جاتا ہے، تو اس لیے انسان کو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا اور مذاق کرنا یہ بھی ایک سنت ہے۔ اور بیوی سے دل جوئی کرنا یعنی اس کے لیے اطمینان کی باتیں بولنا، اس کے لیے کہانیاں سنانا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بٹھا کر کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ ایک کہانی ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 بیویوں کے بارے میں ان کے عورتوں کے بارے میں ان کو کہانی سنایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی اپنے بیوی کو بٹھا کر عورتوں کی ایک کہانی ہے جو اپنے شوہر کی برائی بیان کرتی تھی، وہ لمبا ایک کہانی ہے،
تو وہ کہانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی حضرت عائشہ کو سنایا کرتے تھے۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے دلجوئی بھی کرتے تھے، اپنے بیوی سے مذاق بھی کرتے تھے اور ان کے نخرے کو برداشت بھی کرتے تھے۔ اور عورت کی ذمہ داری کیا کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی حفاظت کرنا۔ سب سے پہلے ذمہ داری یہ ہے کہ عورت اپنی حفاظت کرے۔ اپنی حفاظت یعنی کسی غیر مرد کو اپنے طرف دیکھنے بھی نہ دے، چھونا تو بہت بڑی بات ہو جاتی ہے، کسی غیر مرد کو اپنے طرف دیکھنے کا بھی موقع نہیں دینی چاہیے۔ آج کل لوگ بے پردہ کا یہی حال ہوتا ہے، بے پردے کی وجہ سے عورت جلدی بہک جاتی ہے۔ تو اپنی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے عورت کی کہ اپنی حفاظت کرے۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ شوہر کے مال کی حفاظت کرے، شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے، اور بیوی اپنے شوہر کے مال کو اپنا سمجھے، کیونکہ اپنا جب تک عورت نہیں سمجھتی ہے تب تک اس کے اندر کیئرلیس زیادہ ہوتا ہے۔ انوتنا انا کا نہ میرا نہیں نا، انوسنا کما لینے کا، انوسنا بھاگنے کا، ہمارا کیا ہے، اس طرح۔ تو دوسری ذمہ داری عورت پر یہ نکلتی ہے کہ شوہر کے مال کی ذمہ داری حفاظت کرے، اور تیسرا ذمہ داری یہ ہے کہ شوہر کے مال کو اپنا مال سمجھے، غیر کا مال نہ سمجھے۔ اور چوتھی ذمہ داری بیوی کو شوہر کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے مرد کو گھر میں آنے نہ دے، شوہر کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے انسان کو گھر میں نہ آنے دے، یہاں تک کہ اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو، یعنی شوہر سسرا ہی، یعنی شوہر کا سسرا یعنی بیوی کا باپ ہی کیوں نہ ہو، جب تک شوہر اجازت نہ دے تب تک گھر میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے اس کے بہت سارے وجوہات ہیں، بہت سارے احادیث کے اندر واقعات بہت ملتے ہیں، جیسے کہ حضرت ابو سفیان جب صلح حدیبیہ ہوا تھا، اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے، صلح حدیبیہ میں کچھ ایک رولز تھے، ایک رول کو ان لوگوں نے، مکہ والوں نے توڑ دیا، اس کو سمجھانے کے لیے ابو سفیان مدینہ آئے تھے۔ تو اس موقع پر ایک واقعہ پیش آیا، تو ان کے بیٹی ام حبیبہ نے ان کو بستر ان سے نکال دیا اور ان کو آنے کی اجازت نہیں دی۔ تو یہ واقعہ ہے۔ تو اپنے شوہر کے اجازت کے بغیر دوسروں کے مرد کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہ دے، یہ بھی عورت کی ذمہ داری ہے۔ اور جب شوہر اپنے بیوی کو بلائے اپنے پرسنل کام کے لیے، تو اس پر اگر عورت انکار کرتی ہے، اگر کوئی شرعی عذر ہونے کے وجہ سے، مثلا اس کے حیض کے ایام چل رہے ہیں، اس وجہ سے وہ انکار کرتی ہے، تب تو ٹھیک ہے۔ اگر ورنہ کسی عذر نہیں ہے، چونکہ ایسا ہی نخرے دکھاتی ہے اس موقع پر بھی، تو اس وقت فرشتے جتنی بھی دیر نہیں آتی ہے اتنی دیر تک فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ بھی اب یہاں پر ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میاں بیوی دونوں مل کر رہنا یہ بھی ثواب کا کام ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں، میاں بیوی کا دونوں کا ملنا بھی ثواب کا کام ہے۔ تو کیسے؟ صحابہ نے پوچھا وہ کیسے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب مرد جا کر غلط جگہ پر اپنا منہ کالا کرتا ہے تو کیا اس کو گناہ نہیں ملتا؟ تو صحابہ نے کہا ہاں ملتا ہے۔ جب اس کو گناہ مل سکتا ہے تو حلال جگہ پر استعمال کرنے کی وجہ سے اسے ثواب بھی تو ملنی چاہیے۔ تو اس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میاں بیوی جو زندگی مل کر گزارتے ہیں اس پر بھی ان لوگوں کو ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طرح بیوی کا حق، شوہر کا حق کیا ہے کہ شوہر کے اجازت کے بغیر نفل نماز، نفل روزے بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ نفل نماز کا شوہر گھر میں ہے تو شوہر گھر میں ہو تو نفل نمازیں نہیں پڑھنی چاہیے جب تک شوہر اجازت نہ دے۔ اگر شوہر گھر میں ہے، شوہر کے اجازت کے بغیر نفل روزے بھی عورت نہیں رکھ سکتی، یہ بھی بیوی کا شوہر کا حق ہے۔ اور اسی طرح گھر کے کام کے انجام کو کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ شوہر اپنی ذمہ داری ادا کرے، مثلا عورت کہے کہ ہماری ذمہ داری کھانا پکانا نہیں ہے، تو اسی طرح جب عورت کی ذمہ داری کھانا پکانا نہیں ہے تو شوہر کی بھی ذمہ داری، اللہ نے کہا کہ شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی بیمار ہوئے تو اسے بھی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب بیوی کہے اللہ شریعت مجھے بولتی ہے کھانا پکائی جانی، میں راضی، پکانا ہے تو پکاتی، نہیں تو نہیں، ایسا بولتی ہے، تو شوہر بھی یہ کہہ سکتا ہے تو بیمار ہوئی تو مجھے بھی دکھاؤ گے، نہیں تو نہیں گے، یہ بھی شوہر بول سکتا ہے۔ تو اسی طرح دونوں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ روکھی نہ رہے۔ اگر ازدواجی زندگی خوشی خوشی گزرنا ہے تو دونوں یہ نہ کہے شریعت مجھے کرو کہیں نہیں، مجھے بولو کہیں نہیں، اس واسطے میں کرتی نہیں۔ اس طرح عورت کہتی ہے تو شوہر کو بھی کچھ حقوق اللہ تعالیٰ نے دے رکھے ہیں،
جیسے کہ ایک عورت کا واقعہ علماء فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے عالمہ سے ایک انسان نے شادی کی تھی. اس نے سوچا کہ میرا عورت آ کر میرے ماں باپ کی خدمت کرے گی، میرے گھر کو سوار کو رکھے گی، مجھے خوشی خوشی رکھے گی. اس نے سوچ رکھا تھا. تو عورت آئی تو عورت نے آ کر مسئلہ بتانا شروع کر دیا. میرے ذمے کھانا پکانا نہیں ہے، تمہیں کھانا لانا کہاں سے ہے؟ تو بھی میرے ذمے عورت شوہر کے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا نہیں ہے، تمہیں کر لینا تمہارے ماں باپ کی خدمت. اس طرح عورت تمام حقوق بیان کرنا شروع کر دی. تو شوہر نے سوچا اب میں کیا کروں؟ میں دیکھا تو قرآن پڑھتی ہے، حدیث پڑھتی ہے، عالمہ ہے، مسئلے معلوم ہے، اچھا ہمارا زندگی اچھا رہے گا سمجھ کو بلا کو لایا. ان دیکھے تو پورا مسئلے الٹے بتاتی ہے، اب میں کیا کرنا؟ تو وہ صاحب ایک مولوی صاحب کے پاس گئے تو ان کو جا کر بتایا کہ اور میری بیوی اس طرح کہتی ہے. تو ان سے کہنا کہ شوہر کو جب تم یہ سب کام نہ کرو، یعنی گھر میں کھانا پکاؤ نکو، میرے ماں باپ کی خدمت نکو کرو، میں بھی مجھے بھی شریعت نے اجازت دے رکھی ہے کہ میں دوسرا نکاح کر سکتا ہوں، لہٰذا میں جا کو دوسرا نکاح کر لیتا ہوں، ان آپ کو یہ سب بھی کاما کر لیتی. تو یہ بات اس نے کہی تو فوراً عورت کہنے لگی نہیں میں چے کاما کر دا. تو عورت جب ٹیڑھے انگلی سے آنے کا راستہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ اس طرح بھی بند کر دیا ہے. تو یہ تمام حقوق ہوتے ہیں ایک دوسرے کے. اگر شریعت یہ بولتی ہے بول کر ہم یہ کرنا چھوڑتے ہیں وہ کرنا، تو اس طرح زندگی کے اندر مزہ ختم ہو جائے گا اور ایک دوسرے کی کام کو صحیح معنی میں انجام نہیں دے سکتے ہیں. اور جس طرح گھر کے کام کرنا عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، تو فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سنت بھی ہے کہ گھر کے تمام کام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کیا کرتی تھی. ہنڈیاں بھی دھوتی تھی، پانی بھی بوڑی سے پانی بھی نکالتی تھی، شوہر کے کپڑے بھی دھوتی تھی، گھر کا کام کاج کرتی تھی. یہ تمام کام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کیا کرتی تھی. تو یہ ان کی سنت ہے. تو گھر کے کام کرنا بھی ثواب کا کام ہے اور ان کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے صف میں لا کر کھڑا کرے گا. کب؟ جب جا کر کام کرے گی تب ہوگا گا. اگر نہیں یامر مسئلے ایک دوسرے کو بتاتے رہ گئے تو گھر کے اندر محبت کے بجائے سوکھا سوکھا گھر چلے گا، یعنی محبت نہیں ہوگا، یعنی بور ہونے گھر، ہمارے لفظوں میں بولنا ہے بوڑ کا رہتا، بوڑ کا گھر چلے گا. اس لیے انسان کو چاہے ازدواجی زندگی اگر گزارنی ہے تو ایک دوسرے کے حقوق کو جان کر ازدواجی زندگی صحیح معنی میں گزر سکے گی. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.